کسی چیز کی کثرت جو ہے انسان کو کبھی غافل کر دیتی ہے. اسی لیے اپنے پاس اتنا رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل نہ ہونے پائے. اب بعض لوگ جب بھی ہم اس بات کو کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں دنیا کی یا مال کی، تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ مال اور دنیا کی اگر مذمت ہے تو آپ کیوں کماتے ہیں، ہم کیوں کمائیں، خالی بیٹھ جائیں اللہ اللہ کرتے ہوئے. میرے عزیزو، میں اس مال کی مذمت کرتا ہوں جو تمہیں اللہ سے دور کرتا ہوں. ورنہ اگر آپ روز کروڑ روپے کماتے ہو، جائز ہے آپ کے لیے. 100 کروڑ روپے کماتے ہو دن میں کہتا ہوں بالکل حلال ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارا سجدہ قضا نہ ہونے پائے اور تمہارے نبی کی محبت میں کمی آنے نہ پائے. اگر یہ چیزیں ہیں تو شوق سے کماؤ، تمہاری عبادتوں میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے اور تمہارے سجدوں کی قضا نہیں ہوتی اور تمہارے نبی پاک سے محبت اور الفت میں کمی نہیں آتی، تو یہ مال تو عثمان غنی کا مال ہے، یہ مال تو عبد الرحمن بن عوف کا مال ہے، یہ مال تو سیدنا ابوبکر صدیق کا مال ہے. ہم اس بات کی مذمت نہیں کرتے. میرے عزیزو، اب علاج کیا ہے جب کسی کے پاس کثرت ہو گئی اور غافل ہو گیا دل کی غفلت کے اندازے اسی سے لگا سکتے ہیں کہ دل زیادہ عبادتوں میں نہیں لگتا، اللہ رب العزت کے حضور بیٹھنے کا دل نہیں کرتا، بھاگنے کا دل کرتا. یہ غافل دل ہے. برسوں ہو گئے اس کو ذکر نہیں کیا، اسے یاد کر کے رویا نہیں، جبکہ جانا اسی کے پاس ہے، جانا اسی کے پاس ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ایک محبوب محب کی جدائی میں روتا تو ہے، روتا ہے. اگر شوہر اور بیوی بے پناہ محبت کرتے تھے اور ان کے اندر جدائی ہو گئی تو زمانے تک یہ اپنی جدائی پر غم بھی کرتے ہیں کہ آخر کب ہم دونوں کی پھر سے ملاقات ہوگی. اس پر تو شعر و شاعریاں ہو گئی. کتنے بڑے بڑے شاعروں نے عشقیہ اشعار لکھ دیے، محبوب کے وصال، محبوب کی ملاقات. اور ایک عاشق اپنے معشوق کے ملاقات کی تمنا میں پوری زندگی گزار جاتا ہے کہ وہ کب دن آئے گا جب میں اپنے حبیب سے، اپنے محبوب سے ملوں گا. لیکن یہ کوئی پکی بات نہیں کہ دنیا میں تمہارا معشوق یا تمہارا محبوب مل بھی سکتا ہے. یہ کوئی پکی بات نہیں. ایک بار جدا ہو گیا تو ہو سکتا ہے مل بھی جائے، ہو سکتا ہے کبھی نہ ملے. لیکن اتنی بات تو پکی ہے کہ ہر انسان کو اپنے مولا سے ضرور ملنا، اپنے رب سے ملنا ضرور ہے. یہ بات تو طے ہے. تو جس رب ذوالجلال سے ملنا طے ہے اس کے لیے کبھی ملاقات کی تمنا ہی نہیں کیا، کبھی گڑ گڑائے نہیں. آپ کو میں بتاؤں، حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ، جلال الدین رومی مثنوی شریف کی جہاں سے ابتدا کرتے ہیں نا اپنی مثنوی کو، کتاب میں جن اشعار سے آپ نے شروع کیا ہے وہی کتنے بہترین چیزیں. بشنو از نئے حکایت چومی کند، کہتے ہیں کہ یہ جو بانسری ہے نا اس کو غور سے سنو، یہ کیا بیان کر رہی ہے. بانسری لکڑی کی ہوتی ہے نا، ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بانس کی لکڑی سے، اور جب اس میں بانسری بجانے والا پھونک مارتا ہے تو وہ میٹھی میٹھی آواز نکالتی ہے، اس میں سے سر نکلتے ہیں اور اس سے سارے لوگ اپنا انٹرٹینمنٹ سمجھتے ہیں کہ اتنی پیاری آواز آ رہی ہے، سب کو سکون لگ رہا ہے، تفریح کر رہے ہیں. بانسری کی آواز پر کئی لوگ تھرکتے ہیں، کئی لوگ ناچ رہے ہیں، کئی لوگ اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کر رہے ہیں. لیکن مولانا روم فرماتے ہیں کہ غور سے سن، یہ کیا کہہ رہی ہے یہ لکڑی کی بانسری؟ تجھے تو باجا لگ رہا ہے، تجھے تو گانا لگ رہا ہے، حقیقت کیا ہے اس لکڑی کی؟ یہ اہل تصوف اور اہل اللہ سمجھ سکتے ہیں. کہتے وز جدائی ہا شکایت بھی کنت، اصل میں یہ بات ہے کہ یہ جو بانسری سے جو آواز نکل رہی ہے یہ اس کے رونے کی آواز ہے کہ اس کو انسان نے اس کی اصل سے کاٹ کر کے اپنے باجا بنا دیا. لکڑی کو کاٹا گیا نا کسی درخت سے، تو یہ لکڑی اپنے اصل سے کٹنے کے غم میں رو رہی ہوتی ہے اور تم تو اس کو باجا سمجھ رہے ہو. کہ یہ بانسری کے متعلق بھی مولانا روم فرماتے ہیں کہ جب اپنے اصل سے دور آ گئی ہے تو یہ روز روتی رہتی ہے، روز روتی ہے، اور اس کو دنیا میں انسان یہ سمجھتے ہیں میٹھی آواز ہے. اس حکایت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ہونا یہ چاہیے کہ وہ اپنے رب کی ملاقات میں روز تمنا کرے، روز تمنا کرے. یہی سورہ کی طرف میں پھر سے آتا ہوں، الہاکم التکاثر. اللہ نے فرمایا
تکاثر نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے، یعنی دنیا کی بہت زیادتی نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ ہونا کیا چاہیے مولا، آپ اس غفلت کو دور کیسے کریں، یہ غفلت کی چادر ختم کیسے کریں؟ رب تعالیٰ فرماتا حتی زرتم المقابر، ہونا یہ چاہیے کہ تم جاؤ قبروں کی زیارت تو کرو۔ دیکھو، قبروں کی زیارت کا مطلب یہاں پر صرف اور صرف بزرگوں کی، اولیاء اللہ کی قبریں ہی مراد نہیں ہے، بلکہ عام قبروں کے متعلق ہے۔ اور زیارت سے مراد صرف اس لیے نہیں کہ تم چادر چڑھاؤ، پھول چڑھاؤ اور آ جاؤ، بلکہ قرآن جس زیارت کی بات کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ جاؤ، دیکھو قبرستان میں اور قبروں والوں کے متعلق پوچھو کہ یہ کیا تھے، کون تھے، کب تھے، اور پھر آج دیکھو کہ وہ کس طرح خاموش سوئے ہوئے ہیں۔ یہ تمہاری عبرت کی جگہ ہے، یہ تمہاری عبرت کی جگہ ہے جہاں تم سب پہنچو گے اور ہم بھی پہنچیں گے۔ میرے عزیزوں، آپ کو اندازہ بھی نہیں، یہ ایک سانس کی ڈور صرف کٹ جائے تو اس دنیا سے اس دنیا میں چلے جاتے۔ صبح ناشتہ ہمارے ساتھ کرنے والا شام میں قبرستان میں سویا ہوا ہے، آج ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والا، جمعہ کی نماز پڑھنے والا، عشاء میں دیکھو تو اس کی تدفین ہو چکی ہے۔ ایسی موتیں آئی ہیں، مختصر سی یہ سانسوں کی ڈور رک جاتی ہے، دنیا بدل جاتی ہے۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے فرمایا تمہیں چاہیے کہ جاؤ قبروں کو دیکھو۔ یہ بڑے بڑے لوگ بھی ہیں اس کے اندر، بڑے بڑے پیسے والے، جن کے پاس دنیا بہت آئی، جن کو دولت بھی دی گئی، گاڑیاں بھی دی گئی، گھر بھی دیے گئے، جائیداد بھی دیے گئے، لیکن آج ان کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے جس میں یہ سو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ عبرت کی جگہ ہے، اور مومنین کو آج ہمارا حال تو یہ ہے، خصوصیت کے ساتھ میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں سنیوں میں، قبروں کی زیارت کا مطلب یہ یہی سمجھ بیٹھے ہیں کہ جائیں، خوب پھول چڑھائیں، چادر چڑھائیں اور اس کے بعد آ جائیں ٹھٹا مارتے ہوئے، ہنستے ہوئے۔ میرے عزیزوں، ہم جو پھول انہیں پیش کرتے ہیں وہ در حقیقت اس لیے کہ یہ پھول اور پتے تسبیح پڑھتے ہیں، اس تسبیح سے ان کو سکون ہو، ورنہ یہ کوئی رسم و رواج کے طور پر نہیں ہے۔ ہو کیا رہا ہے؟ قبرستان میں لوگ ٹھٹا مار کر ہنس رہے ہوتے ہیں، لطیفے سنا رہے ہوتے ہیں۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ وہاں کی زندگی کتنی سخت ہے، کتنی سخت ہے۔ اس کثرت نے تمہیں ایسا غافل کر رکھا ہے۔ روایات میں ہے کہ اگر قبر کو کھول دیا جائے، ابھی تو کھولی جاتی ہیں قبریں، لیکن جن قبروں میں عذاب ہو رہا ہوتا ہے، فرمایا گیا کہ اگر ان قبروں کے اندر کے حالات تمہیں بتا دیے جائیں تو تم دنیا میں ایک منٹ زندہ رہنے کو بھی پسند نہیں کرو گے، دنیا سے اوب جاؤ گے، تھک جاؤ گے اگر وہاں کے حالات بتا دیے جائیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے حتی زرتم المقابر، جاؤ قبروں کو دیکھو۔ یہاں ممبئی والوں کے لیے تو حالات ایسے ہیں کہ 6 مہینے کے بعد قبریں کھد جاتی ہیں، اکثر جگہ پر یہ حالات ہیں۔ ہم انہی لوگوں کو پھر سے نکال رہے ہوتے ہیں جن کا ڈیل ڈول کیا تھا، ان کا حسن و جمال کیا تھا، ان کی صحت کیا تھی، لیکن کبھی ان کا پاؤں پکڑ کر نکال رہا ہوتا ہے غور کن، کبھی ان کا سر ہاتھ میں آ جاتا ہے، کبھی ہاتھ میں آ جاتا ہے، ٹوٹی ہوئی ہڈیاں قبر میں، اس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ زندگی کے ختم ہونے کی سچی داستان ہے، اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا۔ آج دنیا کا اگر سب سے بڑا سچ جسے نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں ماننا پڑے گا وہ موت ہے۔ تم ہزار نہ چاہو لیکن تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ موت آنی، موت ہے، چاہے وہ ہندو ہو کہ یہودی ہو، کوئی عیسائی ہو کہ سکھ ہو، کوئی ہو، اس چیز سے انکار نہیں کر سکتا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے تمہاری تکاثر، تمہاری غفلت کو اگر کوئی چیز ہٹا سکتی ہے تو وہ قبروں کو دیکھو جا کر۔ اسی لیے وہ بات مجھے یاد آتی ہے، حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ ایک جنازے کو دیکھتے ہیں جس میں ایک چھوٹی 8 سال کی بچی جنازے میں پیچھے پیچھے چل رہی تھی، اس کے باپ کا جنازہ تھا، وہ روتی ہوئی جا رہی تھی اور کیا کہہ رہی تھی کہ بابا جان آج ہمارے گھر پر کیسی بڑی مصیبت آ گئی، آپ ہم کو چھوڑ کر چلے گئے، ہمارے گھر پر آج بہت بڑی مصیبت آئی ہے، ہم تنہا ہو گئے اور آپ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہے ہیں۔ وہ بچی پیچھے چیخ مار کر رو رہی تھی۔ حضرت سفیان ثوری نے اس بچی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا تمہارے گھر پر بڑی مصیبت نہیں آئی،
سب سے بڑی مصیبت جو اس سے بڑی ہو نہیں سکتی وہ تمہارے باپ پر آئی، وہ موت ہے۔ موت سے بڑھ کر کوئی آزمائش نہیں ہے۔ جو تمہارے باپ پر آئی ہے وہ تمہارے گھر پر تھوڑی نہ آئی ہے۔ ایک بار تو وہ جدا ہوا ہے، کل سے پھر تم کھانے پینے پہ لگ جاؤ گے، تمہارے معاملات ویسے ہی چلیں گے، لیکن تمہارے باپ کے متعلق سوچا کہ اس کی آج تو پوری دنیا بدل چکی ہے۔ جو آزمائش آج تمہارے باپ پر آئی ہے وہ ابھی کسی پر نہیں آئی، تم پر۔ موت سے بڑھ کر کوئی آزمائش نہیں۔ پھر دوسرے دن حکایت میں لکھا ہے کہ دفن ہو گیا وہ شخص، دوسرے دن قبرستان میں حضرت سفیان ثوری گئے ہوئے تھے، تو یہی 8 سال کی بچی اپنے باپ کی قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ 8 سال کی بچی تھی، اپنے باپ کو قبر میں یاد کرتے ہوئے رو رہی تھی کہ بابا جان آپ بیمار تھے، میں دوائیاں لا کر آپ کو دیا کرتی، آپ اٹھ نہیں سکتے میں بستر جھاڑ دیا کرتی، میں آپ کو شال اوڑھا دیا کرتی، آپ کو پانی اور کھانا میں پیش کر دیا کرتی۔ کل کی پہلی رات آپ نے قبر میں گزاری، میرے بنا آپ نے رات گزاری ہے، آپ کو دوائی کس نے دی، آپ کو کھانا پانی کس نے پیش کیا، آپ کا بستر کون جھاڑا، آپ کی شال کون اڑایا۔ یہ بچی ننھی سی اپنے باپ کی قبر کے پاس بیٹھ کر گریہ وزاری کر رہی تھی، پیچھے حضرت سفیان ثوری کھڑے تھے، ہائے، اور اس بچی کو اٹھایا اور کہا بیٹا اب اپنے باپ سے وہ باتیں مت پوچھ، جو کچھ تو دنیا میں کرتی تھی یہ مت پوچھ، بلکہ اپنے باپ سے یہ پوچھ کہ بابا جان جو ہم نے کفن پہنا کے بھیجا تھا فرشتوں نے اس کو باقی رکھا ہے یا چھین کر ننگا کر دیا ہے۔ یہ پوچھ اپنے باپ سے کہ ہم نے تو تمہیں سجا سوار کر کے بھیجا تھا، بابا جان تمہارا چہرہ کل جیسا تھا ویسی ہی ہے یا پھول کر پھٹ چکا ہے۔ اپنے باپ سے یہ پوچھ کہ ہم نے تمہیں نہلا دھلا کر کے بھیجا تھا اسی طرح قبر میں موجود ہو یا ہر جگہ سے نجاست نکل چکی ہے۔ یہ حالات ہیں۔ حضرت سفیان ثوری یہ کہتے کہتے رو پڑے، اتنا روئے کہ ان کی داڑھی بھیگ گئی، اور کہا مولا اس سے بڑی آزمائش کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ مصلی بچھاتے اور اگر قبروں کا کوئی ذکر کرتا تو اتنا روتے تھے کہ ان کا مصلی بھیگ جاتا، ان کا غلام مصلی نچوڑ کر کے سکھایا کرتا تھا۔ حضرت عثمان غنی سے پوچھا گیا آپ صرف قبروں کے ذکر پر اتنا کیوں رو پڑتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی کہتے تم نہیں جانتے، یہ وہ منزل ہے کہ یہاں سے اگر نکل گیا تو ساری منزلیں آسان ہیں، ساری منزلیں آسان ہیں، اور اگر یہاں پھنس گیا تو ہر منزل اس کے لیے مشکل سے مشکل ہو جائے گی۔ میرے عزیزو جانا تو وہیں پر ہے، انہی قبروں میں۔ اسی لیے مولا تعالیٰ نے جو فرمایا حتی زرتم المقابر، جایا کرو قبروں کو دیکھ آیا کرو، قبروں کو دیکھ آیا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ طیبہ کے باہر جہاں لوگ کوڑا کرکٹ پھینکا کرتے تھے، کچرا پھینکا کرتے تھے، ایک بڑا سا کوڑا دان تھا، وہاں تشریف لائے۔ لوگ وہاں پر اپنی میتوں کو بھی پھینک دیا کرتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں کفار و مشرکین گڑھوں میں اپنے مردوں کو ڈال کر چلے جاتے تھے، وہاں گڑھے کے قریب کھڑے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے لگے وہاں پر پڑے ہوئے کچرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، کس چیز کو دیکھ رہے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ہریرہ یہ دیکھ رہے ہو یہاں کچھ ہڈیاں پڑی ہیں، کچھ کھوپڑیاں پڑی ہیں، کچھ کپڑے ہیں، تم دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ یہ تو مردوں کی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ یہ ہڈیاں اپنے زمانے کے بڑے بڑے پہلوانوں کی ہیں، بڑے بڑے سورما تھے، یہ بڑے مال والے تھے، ان کی سواریاں ایسی تھی کہ لوگ دیکھنے کے لیے کھڑے ہوتے، یا ان کا لباس ہے جس پر یہ فخر کرتے تھے۔ آج یہ کوڑا کرکٹ میں ایسے لت پت ہو چکے ہیں کہ ان کے نشانات غائب ہو چکے ہیں۔ اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روتے ہوئے واپس آئے۔ میں نے جتنی باتیں آپ کے سامنے رکھی، سفیان ثوری ایک تابعی ہیں، سفیان ثوری ایک تابعی ہیں، حضرت ابو ہریرہ صحابی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی خلیفہ ہیں۔
اتنے بڑے لوگ قبروں کے حالات پر ذکر پر رو پڑتے تھے، اور آج ہماری حالت یہ ہے. یہی تکاثر نے ہمیں غافل کر دیا ہے، کثرت نے ہمیں غفلت میں ڈال رکھا ہے. نوجوان تو آج یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہمیں جانا ہی نہیں ہے کبھی. اکثر لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اب اللہ کی بارگاہ میں حساب ہی نہیں دینا ہے. اسی لیے کس کا حساب صاف ہے آج؟ صحابہ اکرام ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے مذاق کرتے ہوئے زور سے ہنس کیا پڑے. میرے آقا باہر آئے، پوچھا تم میں سے کس کس کا حساب تیار ہو چکا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں دینے کے لیے تیار ہے؟ صحابہ نے کہا آقا اللہ کی بارگاہ میں ہم کیسے حساب دے پائیں؟ حضور نے فرمایا جب حساب نہیں دے سکتے تو اتنی زور سے ہنسی کس بات کی تھی؟ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. چاہیے کہ لوگ کم ہنسا کریں، روئے زیادہ. اس لیے کہ اگر تمہارے اعمال کی پکڑ ہو جائے تو سارے کے ساری چیزیں یہ دھری کی دھری رہ جائیں گی. میرے عزیزوں، میرے کہنے کا خلاصہ یہی ہے. یہ سورہ پوری میں نے تلاوت نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے اس میں اخیر میں فرمایا. اس سورہ کا آخری ٹکڑا، آخری آیت یہ ہے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. اللہ فرماتا ہے پھر ہم تم سے ہر نعمت کے بارے میں ضرور سوال کریں گے. جتنی نعمتیں تمہاری پیدائش سے لے کر موت تک دیا ہے، اللہ فرماتا ہے میں سب پوچھوں گا تم سے کہاں کہاں خرچہ کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں نوٹوں کی گڈیاں اڑا دینا اس کا سوال نہیں ہوگا؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا پیسہ ہے میں جہاں چاہے خرچہ کروں، تمہارا کہاں سے پیسہ آیا؟ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور وہ تم سے سوال کرے گا. اگر آج ہمارے پاس کھانے پینے کی کثرت ہو جائے تو گٹر اور نالیوں میں کھانے بہاتے ہیں. شادیوں کے معاملات میں مجھے یہ خبر بھی ملی، ایک شادی کے متعلق میں نے سنا تھا کہ تقریباً 45 کلو چاول اور کھانا انہوں نے صرف گٹروں میں بہایا. 45 کلو کسی نے ویٹ کیا ہوگا، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اسراف کرتے ہوں. اس ایک دانے کا بھی اللہ کی بارگاہ میں سوال ہوگا. عزیزان گرامی وقار، کثرت آ جانے کے بعد انسان غافل ہو جاتا ہے، اسے اہمیت نہیں ہوتی نعمتوں کی. رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کیسی نعمتوں سے نوازا ہے. یہ نوجوان جو آج اپنی طاقت کے بل بوتے نشے میں مغرور ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں کہ صرف ایک جھٹکے کی دیر ہے تمہارا دماغ ہمیشہ کے لیے کوما میں جا سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے تم معذور ہو سکتے ہو. جس صحت پر تم گھمنڈ کرتے ہو، غرور کرتے ہو، رب تبارک و تعالیٰ کی ہلکی سی پکڑ کی ضرورت ہے کہ اگر کہیں تمہارا پیر بھی پھسل گیا تو زندگی بھر کے لیے لنگڑے ہو. کل ہی کی بات ہے، ہمارے ساتھی ایک مولانا صاحب فون کرتے، کافی دنوں کے بعد بات ہوئی تو رو رہے تھے. ہم نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا بیک پین تھا، کمر میں تکلیف تھی، اچھے خاصے میری عمر کی بات کر رہا ہوں. ہم نے دوائی کرائی، علاج کے طور پر ایک آپریشن کا سجیشن دیا، آپریشن کرایا، اس کے بعد نیچے کی جان چلی گئی. 2 بیٹیاں ہیں چھوٹی سی، اور دھڑ سے نیچے کی جان ہی چلی گئی. اب 1000 لوگوں کو بتائیں، ہر کوئی کہتا ہے کہ نہیں اب آخری سانس تک تم اسی حالت میں رہو. کہتے ہیں کہ میرا پیشاب پخانہ ہو جاتا ہے پتہ نہیں چلتا بستر پر. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ جب تک ہمارے لیے رب تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں محبت رکھا ہے میرا دیکھ ریکھ کر رہے ہیں. باقی تو میرے عزیزوں میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ جو ایک زمانے میں اچھل کود کرتا تھا، ہٹا کٹا آدمی، جس کی تقریریں، جس کی نعتیں اور جو ہر جگہ ہنسی خوشی گھومتا تھا، آج اس کی حالت یہ ہے کہ پیشاب پاخانے کا بھی احساس نہیں. رات بھر درد سے احساس ہوتا رہا اور رونا آیا. اے بار الہ تو نے سچ فرمایا، یہ تیرے ہر کام حکمت سے بھرے ہوئے ہیں، اور جب تو چاہے بندوں کو پکڑ لے اور جب چاہے تو آزاد کرے. اسی لیے اے میرے عزیزوں، قرآن کی اس آیت پر آ جاؤ. رب تعالیٰ نے جو فرمایا الہاکم التکاثر، کثرت نے تمہیں غافل کر دیا ہے. کوئی چیز کثرت سے تمہارے پاس ہے تو اسے کم کر لو تاکہ حساب کتاب کم ہو جائے. تمہارے پاس کپڑوں کی زیادتی ہے تو تھوڑا کم کر لو دوسروں کو دے کر. کھانے پینے کی زیادتی ہے تو کم کر لو دوسروں کو دے کر، تاکہ تمہارے حساب کتاب میں آسانیاں ہو جائیں. اور اگر غفلت نہیں جاتی تو قبروں کے پاس چلے جاؤ، قبرستان میں جاؤ اور غور سے ان کو دیکھنا. ہو سکے تو کسی قبر کے پاس بیٹھ کر کے سوچنا
ممبئی میں تو ایک قبر میں نہ جانے کتنی کتنی لاشیں دفن ہیں، کتنی لاشیں. یہ وہ سب لاشیں ہوں گی جو کسی زمانے میں مرسڈیز سے گھومتے تھے، کسی زمانے میں BMW سے گھوما کرتے تھے. آج ان کو پیر اور ہاتھ حرکت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ فرمایا گیا مردہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ سر اٹھا سکوں، ایک سجدہ کروں. رب تعالیٰ فرماتا اب نہیں، عمل کا وقت ختم ہو چکا، تم سجدہ تو دور کی بات ہے اس کی تسبیح بھی نہیں کر سکتے، ختم ہو چکا، دارالعمل ختم ہے. اسی لیے ہمارے آخری سفر سے پہلے پہلے ہمیں اللہ رب العزت کی طرف لوٹ آنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے.